بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم۔ آج ہم پڑھیں گے کلاس 9 کے مطالعہ پاکستان کا چیپٹر نمبر 1، جس کا نام ہے پاکستان کی نظریاتی احساس۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے قائد اعظم محمد علی جناح اور علامہ اقبال کے فرمودات۔ قیام پاکستان میں جن شخصیات نے اہم کردار ادا کیا، ان میں شاعر مشرق علامہ محمد اقبال اور بابائے قوم قائد اعظم محمد علی جناح کے نام سر فہرست ہیں۔ ان دونوں عظیم رہنماؤں نے مختلف موقعوں پر اپنے ارشادات اور فرمودات میں نظریہ پاکستان کی بہترین انداز میں وضاحت کی۔ علامہ اقبال نے جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کے سامنے ایک الگ مسلم ریاست کا تصور پیش کیا، جبکہ قائد اعظم محمد علی جناح نے ان کے تصور کو عملی جامہ دینے میں مسلمانوں کی جدوجہد میں بہترین رہنمائی کی اور بالآخر 14 اگست 1947 کو پاکستان وجود میں آیا۔ علامہ اقبال بھی سر سید احمد خان کی طرح ابتدائی دور میں ہندو مسلم اتحاد اور متحدہ ہندوستانی قومیت کے زبردست حامی تھے، مگر بعد میں پیش آنے والے حالات اور واقعات کی روشنی میں انہوں نے برصغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کے لیے الگ وطن کا تصور پیش کیا۔ علامہ اقبال محسوس کر رہے تھے کہ ایک نہ ایک دن انگریزوں کو ہندوستان خالی کرنا پڑے گا، اس لیے مسلمانوں کو الگ وطن کے لیے ذہنی طور پر تیار کیا جائے۔ چنانچہ 1930 میں مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس میں علامہ اقبال نے اپنا صدارتی خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، ہندوستان ایسے انسانی گروہ کا خطہ ہے جو مختلف نسلوں سے تعلق رکھتے ہیں، مختلف زبانیں بولتے ہیں اور مختلف مذہب کے پیروکار ہیں۔ یورپی طرز جمہوریت کے اصول ہندوستان میں رائج نہیں ہو سکتے، اس لیے مسلمانوں کا یہ مطالبہ کہ ہندوستان میں الگ ریاست قائم کی جائے مکمل طور پر جائز ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح ایک ایسا کردار ہے جنہوں نے برصغیر کی تقدیر ہی بدل دی۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے کئی موقعوں پر نظریہ اور دو قومی نظریے کی نہایت جامع الفاظ میں وضاحت کی۔ وہ دو قومی نظریے کے زبردست حامی تھے اور مسلمانوں کی الگ قومیت پر یقین رکھتے تھے۔ دو قومی نظریے کی وضاحت کرتے ہوئے آپ نے فرمایا، اب لفظ قوم کی کوئی بھی تعریف کرے، اس کی روح سے مسلمان ایک الگ قوم ہے۔ وہ اس بات کا حق رکھتے ہیں کہ وہ اپنے لیے ایک الگ مملکت قائم کریں۔ قائد اعظم کا کہنا تھا کہ ہندو مت اور اسلام صرف دو مذاہب ہی نہیں بلکہ دو جداگانہ سماجی نظام ہیں، اس لیے یہ تصور محض خواب ہی سمجھنا چاہیے کہ مسلمان اور ہندو کبھی ایک مشترکہ قوم میں ڈل سکیں گے۔ وہ سمجھتے تھے کہ دو قوموں کی تاریخ اور تہذیب میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ قائد اعظم چاہتے تھے کہ ایک ایسا معاشرہ تشکیل پائے جہاں پر ہر معاملے میں قرآن و سنت کو بالادستی حاصل ہو۔ قائد اعظم کی بہترین رہنمائی اور مسلمانوں کی انتھک کوششوں سے بالآخر 14 اگست 1947 کو اسلامی جمہوریہ پاکستان وجود میں آیا۔